پاکستان اور افغانستان کے معاملات یہاں سے کہاں جاتے نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی و ضیاءکار طاہر خان صاحب اور کامران یوسف صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کامران یوسف صاحب، اب سے 8 سے 10 دن پہلے کی بات ہے کہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمٹمنٹس پتہ ہیں کہ ہم کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دیں. ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسے ویلکم کرتے ہیں. پھر ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی بات کرتے ہیں اور آپ کی سٹوری آتی ہے جس میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے گہرے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی مگر محتاط کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان اور افغانستان. اور حالیہ پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی بیانات میں نرمی لانے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے. کوئی بڑی پیش رفت مشکل دکھائی دیتی ہے، تاہم سالسوں کی خواہش تھی کہ دونوں فریق کم از کم اپنے عوامی بیانات میں نرمی لائیں. مگر اس کے بعد آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ تو بہت سخت الفاظ کا استعمال اور جو باتیں ان کی طرف سے افغانستان کے حوالے سے کی گئیں، تو کیا وہ جو کوشش ہو رہی تھی کیا اس کا وہ آگے نہیں بڑھ سکی؟ کیا ہوا ہے؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، 2 pronged اسٹریٹجی ہے کہ ایک تو جو مذاکرات کے یا ڈپلومیسی کے دروازے ہم نے بند نہیں کیے، وہ تو ہمیشہ کھلے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک کلیئر میسج پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے لیے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا پاکستان کا جو 1 point ایجنڈا ہے کہ افغان طالبان کو فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی، تمام جو پاکستان مخالف گروپ ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ وائل ڈپلومیسی کے دروازے بے شک کھلے ہیں، لیکن پاکستان واضح طور پر افغان طالبان کو یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہر صورت میں انہیں جو کلعدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا حافظ گل بہادر گروپ ہو یا بی ایل اے ہو، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. جو آپ نے ذکر کیا کہ سال کے آخر میں شاید تھوڑا سا ایک اندازہ ہوا یا ایک لگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ برف پگھلی ہے، تو وہ میرے خیال میں کوشش اپنی جگہ پہ جاری رہے گی. اصل میں پاکستان جو ڈپلومیسی کو ابھی بھی اوپن رکھے ہوئے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کامن فرینڈز ہیں پاکستان اور افغانستان کے، وہ کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دا سین کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات اس حد تک نہ جائیں کہ دوبارہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی جائیں. لیکن پاکستان کا آئی تھنک آج کی جو پریس کانفرنس ہے، موقف واضح ہے کہ اگر افغان طالبان فیصلہ کن کارروائی نہیں کریں گے تو تمام آپشن جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر موجود ہیں. طاہر خان صاحب، اس حوالے سے ہماری آپ سے بھی بات ہوئی تھی اس پروگرام میں اور آپ نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کی انوالومنٹ اور کیا بات اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس آپ سمجھتے ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، یا جو کامران یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دونوں اسٹریٹجیز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ جی بات بھی سالس بھی بیچ میں ہے، مگر یہ بتا بھی رہا ہے کہ اگر بات بریک تھرو نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. میری نظر میں اسی طرح لگتا ہے کہ شاید معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں یہاں سنتا ہوں ذمہ داران سے کہ پاکستان کی جو ایک خواہش ہے اور مطالبہ ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کو تحریری یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے صدر نے خود اعلان کیا تھا وزیر اعظم پاکستان سے آذربائیجان ملاقات کے بعد کہ وفد بھیجیں گے، لیکن وفد نہیں آیا کیونکہ پاکستان اور اس کے تقریباً مہینے سے زیادہ ہوا ہے. تو پاکستان کا جو بھی سالسی کا تو پاکستان خیر مقدم کرتا ہے اور اوپنلی کیا ہے، پبلکلی کیا ہے، لیکن پاکستان کے اب وہ ماضی والا نہیں رہا کہ لوگ ان سے کہا کرتے تھے دوست ممالک کہ آپ نے ریسٹین کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے انگیج کرنا ہے. اور پاکستانی اب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے 4 سال، لیکن معاملات جب نہیں ہوئے اور جس طرح کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے جو فگر دی ہے کیجوالٹیز کی، تو میرے خیال میں سعودیز کا معاملہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا. تازہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن جو میری معلومات ہے کہ جو مسودہ انہوں نے ریاض میں پیش کیا تھا گزشتہ ماہ، اس کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت نے مزید ترامیم کے ساتھ واپس بھی کر دیا ہے، یعنی ان کو دے دیا ہے. اب پاکستان میں چونکہ ذرا سیکیورٹی انوالو ہے، سارے لوگ وہی ہیں، زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی، تو لیکن وہ معاملہ ابھی ہے. اور میرے خیال میں سعودیز چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی جامع حل ہو، جو موجودہ مشکل ہے یہ حل ہو. لیکن یہ حل ہونا اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ والی صورتحال جاری رہی، روزانہ یہاں پر حملے اور تشددی کارروائیاں، تو اس لیے پاکستان اب ثالثوں سے بھی یہی کہتا ہے
کہ معاملات اس وقت بڑھیں گے جب افغان طالبان بالکل کلیئرلی اور ایک ان رائٹنگ تحریری طور پہ پاکستان کو ایک امتحانی کرائے گا جو پاکستان کے خدشات ہیں کہ ان گروپس کو آپ روکیں، ان کو پکڑیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو ہمارے حوالے کریں. ہمارے حوالے والی بات اب کبھی کوئی پاکستانی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن ان کو آپ روکیں. تو شاید پاکستان میں ابھی کوئی تبدیلی محسوس ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے معاملات شاید آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اور کامران یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ثالث ہیں وہ پاکستان کے موقف کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ درست ہے کہ افغانستان کی طرف سے واضح کمٹمنٹ آئے، ان کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف. پہلے ظاہر مذاکرات ہوئے، قطر اور ترکی بیچ میں تھے، پھر سعودی عرب کی جو خبریں آئی ہیں. کس حد تک ثالث جو ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے یہ بالکل فیکچول گراؤنڈز پر ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے موقف کی تو تائید کرتے ہیں، خاص کر کے ترکی کی اگر آپ بات کریں، کیونکہ خود بھی وہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے. قطر کی پوزیشن تھوڑی سی میرے خیال میں مختلف ہے، ان کا ایک کیونکہ کلوز کوآپریشن افغان طالبان کے ساتھ رہا ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کی تائید نہیں کرتے. جو مین نقطہ ہے کہ یس، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، اس نقطے کے اوپر سارے متفق ہیں. حال ہی میں جو پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے، اس میں اگر آپ مشترکہ اعلامیہ دیکھیں تو واضح طور پر چین نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو ویریفائبل ایکشن لینا ہوں گے، اور یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ ریجن کے لیے اور ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ ہیں، تو وہ انڈورس کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. جو پاکستان کے اور افغانستان کے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، دوست ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک سیاسی حل چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال اس کا حل نہیں ہے. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز اس طریقے سے آپ کے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، آپ کی سیکیورٹی انڈر تھریٹ ہے، تو پاکستان از آن دا ریسیونگ اینڈ. تو پھر پاکستان نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے. بٹ اوور آل آئی تھنک کہ پاکستان کی اگر آپ اوور آل حکمت عملی دیکھیں، جو آج بھی DGISPR کی پریس کانفرنس تھی، اکتوبر کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حالانکہ 2025 بڑا بدترین سال رہا، 10 سالوں کے اگر آپ نمبر دیکھیں، لیکن نومبر اور دسمبر میں جو نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس تھے اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے. مثلا نومبر میں 4% کمی، پھر دسمبر میں 17% کمی آئی. اور اس کی وجہ ایک پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک تو بارڈر جو بند کیا ہے اس کی وجہ سے جو دہشت گردوں کی موومنٹ ہے اس پہ فرق پڑا ہے. دوسرا، افغان طالبان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اب پاکستان اگر دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوگا تو پاکستان نے پروف کیا ہے کہ وہ کابل میں بھی، ایون قندھار میں بھی جا کے کارروائی کر سکتے ہیں. تو یس، جو ثالث ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید ضرور کرتے ہیں، بٹ وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے شاید طاقت کا استعمال نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں. طاہر خان صاحب، اس سب میں ظاہر ہے آپ جو دہشت گردی کے حوالے سے اور جس طرح اضافہ ہوا اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، اپنے ذرائع کے حوالے سے بھی بات بتاتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق یا ریاستی ادارے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ بیانات کی صورت میں ہو. اور خیبر پختونخوا کیونکہ سب سے زیادہ متاثر ہے، آج کچھ اعداد و شمار بھی شیئر کیے DGISPR نے. کیا یہ بات متاثر کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ اور آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو جو آپس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی جو تعاون کی صورتحال نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آمنے سامنے والی صورتحال ہے؟ بالکل متاثر کرتی ہے. جنگیں جو لڑی جاتی ہے، جنگیں اگر جیتنی ہے ہوتی ہے تو آپ نے عوام کو ساتھ ملا کر کے آپ نے جنگیں جیتنی ہے. تو لہٰذا یہ بہت ایک عجیب سا لگتا ہے کہ ایک موقف ایک سا ہو، دوسرا موقف ہے سیاست ہم کریں گے، سیاست ہونی بھی چاہیے، لیکن سیکیورٹی کا معاملہ اتنا سنجیدہ ہوا ہے، اتنا سیریس ہوا ہے، اگر اس میں اوپنلی پبلکلی ایک ڈیفرنٹ ورژن آتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ خیبر پختونخوا کے لیے بہتر ہے. خیبر پختونخوا میں ایک سوچ ہے، ضرور ہے، کیونکہ مخالفت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، الیکٹڈ ممبرز کا یہ خیال ہے کہ شاید ان آپریشنوں کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایک بات ہوتی ہے اور اس کو میرے خیال میں اس کا حل نکالنا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں پریس کانفرنس یہاں کروں، وہ کابینہ سے خطاب میں ایک بات کرے. تو ایک اتنی اہم مسئلے پہ، اتنے سینسیٹیو مسئلے پہ اگر ایک ریاست میں دو مختلف آراء سامنے نظر آتی ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. دونوں کو اب بجائے اس کے کہ اب پریس کانفرنس میں آپ کا فوکس خیبر پختونخوا ہو، ان کے وزیر اعلیٰ ہو، ایک پارٹی ہو، اور ان کا ایک میسج ہو یہاں مرکز کے لیے، سیکیورٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ماضی میں کیوں 2014 میں جب حملہ ہوا پشاور اسکول میں تو کیا عمران خان نے دھرنا ختم کر کے وہاں نہیں گیا تھا، پشاور میں بیٹھا نہیں تھا؟ وہ مثالیں تو موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اب ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. یہ تو پاکستان کے لیے تو بہتر نہیں ہے. ایک پیج پہ اگر ہوں گے تو شاید پھر یہ جو والی صورتحال نہ ہو.